مالك الملك والملك وأصلي وأسلم عليك يا صاحب الخلق والخلق والسلام على الذين آبى النصر بالدين الله والملك اما بعد۔ یہ عظمت باطل دھوکا ہے، یہ واضح ہے کہ باطل کچھ بھی نہیں۔ یہ عظمت باطل دھوکا ہے، یہ واضح ہے کہ باطل کچھ بھی نہیں۔ مٹی کے کھلونے ہیں سارے، یہ ظلم کے لشکر کچھ بھی نہیں۔ مٹی کے کھلونے ہیں سارے، یہ ظلم کے لشکر کچھ بھی نہیں۔ اللہ سے ڈرنے والوں کو طاقت سے ڈرانا مشکل ہے، اللہ سے ڈرنے والوں کو طاقت سے ڈرانا مشکل ہے۔ گر خوف خدا ہو دل میں تو یہ کیسر و کسرا کچھ بھی نہیں۔ اسلام اگر دستور نہیں، قرآن اگر منشور نہیں، پھر لعنت ہے اس آزادی پر، یہ ملک و ملت کچھ بھی نہیں۔ احباب علم و دانش، اصحاب علماء کرام، وقت کی نزاکت کو میں سمجھ رہا ہوں اور آخری وقت ہے، آپ سب اکتائے بیٹھے ہیں، چند باتیں میں کہوں گا۔ دنیا کا ایک اصول ہے کہ جب بھی دو طاقتیں آپس کے اندر ٹکراتی ہیں تو ایک طاقت جیتتی ہے اور وہ طاقت کمزور ہوتی ہے، کمزور طاقت جیتتی ہے۔ سوئے ہوئے نہیں، بولو ذرا، کمزور طاقت جیتتی ہے، طاقتور طاقت جیتتی ہے۔ یہ دنیا کا اصول ہے، جب دو طاقتیں ٹکرائیں تو طاقتور طاقت جیتتی ہے، کمزور طاقت ہار جاتی ہے۔ لیکن دنیا کے اندر ایک یہ بھی اصول ہے کہ جب دنیا کی تمام طاقتیں مل کر ایمان کے مقابلے میں آئیں تو پھر ایمان جیتتا ہے، طاقتیں ہار جاتی ہیں۔ اور تحریک آزادی، تاریخ کے اوراق کو پلٹ کر دیکھیے، سن 1700 سے لے کر 1947 تک اگر قربانیاں مسلسل دینے والے ہیں تو وہ علماء دیوبند ہیں۔ دہلی کے چوک سے لے کر کابل کی سڑکوں تک درختوں کے اوپر جن کے لاشیں لٹکے ہوئے نظر آتے تھے وہ علماء دیوبند تھے، دین کے قاری تھے اور علماء دیوبند تھے۔ ان سے پوچھا جائے آپ کا مقصد کیا ہے کہ جو آپ نے اپنی جان کو قربان کر دیا، گھر بار کو چھوڑ دیا، تو وہ کہتے ہیں ہمارا ایک مقصد تھا آزادی۔ اور پھر اپنی ایمان کی طاقت سے دنیا کفر کی تمام طاقتوں کے مجموعہ انگریز سے جا کر ٹکر لی اور اپنی جانوں کو قربان کر دیا۔ ایمان کی طاقت تھی تو یہ دنیا کی سپر پاوروں سے بھی لڑے ہیں۔ اگر ایمان کی طاقت ان کے اندر موجود نہ ہوتی، اگر ایمان ان کے اندر موجود نہ ہوتا تو آج انگریز ان کے اوپر حکومت کر رہا ہوتا۔ یہ علماء دیوبند کی قربانی ہے۔ اور جتنا بڑا مشن ہوتا ہے، جتنا بڑا مقصد ہوتا ہے، اتنی ہی بڑی قربانی پیچھے موجود ہوتی ہے۔ آپ علماء کرام ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو پڑھیے۔ 52 سال کی عمر کے اندر اپنے 6 سالہ بچے کے اسماعیل کے گلے پر چھری رکھی، قربانی دی۔ نتیجہ کیا ملا؟ آج بھی آپ دیکھو اللہ حکم دے رہا ہے دین ملت ابراہیمی کو اختیار کرو۔ مشن بڑا تھا، قربانی بڑی دی، اور اللہ رب العزت نے یہ آج صلہ کیا دیا حضرت ابراہیم کو کہ دین ابراہیمی کو دنیا میں قیامت تک کے لیے رائج کر دیا۔ اور کراچی کا فارنٹینا ہال تھا، اس خالقٹینا ہال کے اندر علماء دیوبند کی ایک نمائندہ شخصیت بیٹھی تھی۔ جج نے کہا ابو الکلام کھڑا ہو، ابو الکلام نے نہیں سنی آواز، خاموش رہے۔ پھر کہا ابو الکلام کھڑا ہو، خاموش رہے۔ انگریز نے ایک اپنے بوٹ پالش کرنے والے کو کہا اسے جا کر کہا میں اسے بلا رہا ہوں، یہ بات کیوں نہیں سن رہا؟ آئے، آ کر کہا جناب آپ سے مخاطب ہیں۔ انہوں نے کہا میرے اصلی نام سے اس کو واقفیت دلاؤ کہ میرا اصل نام لے۔ ابو الکلام تو مجھے ویسے کہتے ہیں، میرے کلام کی فصاحت و بلاغت کی وجہ سے، میرا اصلی نام لو۔ اس نے کہا تیرا اصلی نام کیا ہے؟ اس نے کہا میرا نام ہے اصلی احمد محی الدین۔ کہا قوم کیا ہے؟ کہا سید۔ پیشہ کیا ہے؟ کہا لکھوں؟
پیشہ کیا ہے؟ ابوالکلام کہنے لگے اگر پیشہ بتاؤں تو لکھو گے؟ اس نے کہا قلم کیوں پکڑا ہے؟ لکھنے کے لیے بیٹھا ہوں، بتا۔ اس نے کہا پھر لکھ انگریز کے خلاف بغاوت، انگریز کے خلاف بغاوت لکھ۔ جج کا یوں قلم تھا، اس نے کہا او ملا تجھے پتہ نہیں، دالیں کھانے والے مولوی، کھدر کا لباس ڈالنے والے، کپڑے کی ٹوپی ڈالنے والے، تجھے پتہ نہیں دنیا کی طاقت کے سامنے کھڑا ہے اور یہ کہہ رہا ہے لکھ لو؟ تجھے پتہ نہیں ہے انگریز کے خلاف بغاوت کی سزا کیا ہے؟ اس نے کہا یہ ڈر جائے گا، جھک جائے گا۔ اس نے لکھا 6 ماہ قید با مشقت۔ سمجھا یہ کہ یہ ابھی تھوڑی دیر بعد سزا کا سن کے کہہ دے گا سبقت لسانی ہو گئی ہے، کہنا کچھ اور چاہتا تھا، کہہ کچھ اور دیے۔ لیکن دیوبند کا شہزادہ تھا، سکوت کا پلر تھا، کھڑا ہوا، کہا انگریز جج جتنی تیرے قلم کو اس سزا کو لکھنے کے اندر حرکت آئی ہے، اتنی سزا کے سن کر میرے دل کے اندر دھڑکن بھی تیز نہیں ہوئی۔ یہ علماء دیوبند کا پلر ہے۔ پھر ایک وقت آیا، آپ نے دیکھا کہ حضرت حسین نے اپنے گھر والوں کو لے کر 72 تنوں کو کربلا کے میدان میں قربان کر دیا، اور اس کی قربانی کی وجہ سے اللہ رب العزت نے دین محمدی کو اور دین محمدی کے پرچم کو دنیا میں عام کر دیا۔ اور دیوبند کے جس شہزادے کا نام اس حسین کے نام سے رکھا گیا تھا، دیوبند کے جس قائد کا نام اس حسین احمد مدنی کے نام سے رکھا گیا تھا، اس حسین احمد مدنی یہی خالق ٹینہ ہال میں کھڑا تھا۔ انگریز نے کہا تو فتویٰ دیتا ہے کہ انگریز کے خلاف انگریز کی فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے، حرام ہے۔ کھڑے ہوئے، سینہ تانا، کہا میں تجھے کیا کہتا ہوں، میں ابھی دیتا ہوں فتویٰ، کل بھی دوں گا، جب تک زندہ رہوں گا دیتا رہوں گا۔ اس نے کہا مجھ سے ڈر نہیں لگتا؟ اس نے کہا نہیں ڈر لگتا۔ اس نے کہا میرے قلم میں بڑی طاقت ہے، ابھی سزا دے دوں گا، سولی پر لٹکا دوں گا۔ کہا لٹکا دے۔ بغل سے کپڑا لٹھے کا اتارا، کھینچا اور بینچ کے اوپر بچھا دیا۔ کہا جب دیوبند کا شہزادہ آ رہا تھا کفن ساتھ لا رہا تھا۔ تو علماء دیوبند کی قربانیوں کو سمجھتے ہی نہیں۔ یہ علماء دیوبند سکوت کے مینار اور سکوت کے پلر ہیں۔ میرے دوستو، اس پاکستان کی آبیاری اس طرح خون سے ہوئی ہے، اور خون کن کا لگا ہے؟ ایمان کے منبعوں کا، ایمان کے پلڑوں کا، ایمان کی طاقت کے میناروں کا خون لگا ہے۔ اور اس ملک کو آج بچانا ہے تو آج بچانے والے بھی علماء ہیں۔ تحریک آزادی کے بعد قائد اعظم نے جب اپنی فوج کو تیار کیا، اور فوج کا جنرل انگریز کا چمچہ تھا، اس نے قائد اعظم کے حکم کے باوجود اپنے گھٹنے ٹیک دیے، اپنے گھٹنے ٹیک دیے۔ کہا میں کچھ نہیں کر سکتا۔ اس وقت قائد اعظم نے جس لوگوں کو پکارا تھا وہ صوبہ سرحد کے یہی علماء تھے، کپڑے کی ٹوپیاں ڈالنے والے، کھدر کے لباس پہننے والے، دالیں کھا کر گزارا کرنے والے، بیگی سوکھی روٹی کھانے والے، یہی علماء کرام تھے جنہوں نے نکل کر ہندو کو واپس بھگایا۔ اگر قائد اعظم نے روکا نہ ہوتا تو یہ آج پورا کشمیر بھی پاکستان کے اندر شامل ہوتا۔ یہ علماء کی قربانیاں ہیں۔ تو آج بھی اگر کوئی ملک کے امن کو خراب کرے تو یہ علماء دیوبند ہیں، یہ علماء دیوبند ہیں جو سینہ تان کر آگے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ملک بنانے والے بھی ہم ہیں، حفاظت بھی ہم کر کے دکھائیں گے۔ کب یاروں کو تسلیم نہیں، کب کوئی عدو انکاری ہے، اس قوے طلب میں ہم نے بھی دل نظر کیا جا ماری ہے۔ کچھ اہل ستم، کچھ اہل حشم میں خانہ گرانے آئے تھے، دہلیز کو چوم کے چھوڑ دیا، دیکھا کہ یہ پتھر باری ہے۔ تم ہمارے زخموں سے زخم چور سہی، تم اپنے شکستہ تیر گنو، خود ترکش والے کہہ دیں گے یہ بازی کس نے ہاری ہے۔